بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، علماء ہم سب لوگوں کے سروں کے تاج ہیں، اور علماء کرام وہ مقدس شخصیات ہیں جو ہماری پیدائش سے لے کر قبر میں اترنے تک وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور دین اسلام کی بنیادی عقائد، دین اسلام کے بنیادی نظریہ اس کے تحفظ کرتے ہیں، اور علوم نبویہ، احکام خداوندیہ اس کو کما حق ہو مسلمانوں تک پہنچانے کا ذمہ داری علماء کرام نے اٹھایا ہوا ہے، اور الحمدللہ بخوبی وہ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، مدارس کے ذریعے سے، مساجد کے ذریعے سے، تبلیغی حلقوں کے ذریعے سے، جہادی کافروں کے حوالے سے، اسی طریقے سے خانقاہوں کے ذریعے سے علماء کرام کسی نہ کسی شکل میں وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک سے لوگ دین سیکھنے کے لیے پاکستان کا رخ کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں۔ اس سے کیا تاثر ملتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو دنیاوی تعلیمی ادارے ہیں، یہاں کے بچوں کے ضروریات پورے نہیں ہوتے تو وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر ملکوں کا رخ کرتے ہیں، جبکہ باہر ملک کے لوگ اپنے دینی ضرورت کے لیے پاکستان کے مساجد اور مدارس کا رخ کر رہے ہیں۔ تو اس سے علماء کی جو ذمہ داری ہے اس کا احساس ہمیں ہوتا ہے کہ علماء الحمدللہ اپنی ذمہ داری بہت احسن انداز میں نبھا رہے ہیں۔ اور آج کل جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس میں بھی ہمارے جگیر علماء کرام جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہاں پر بھی کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اپنے نصیحانہ اور اصلاحانہ گفتگو کے ذریعے سے، اصلاحی اور فکری گفتگو کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کے رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہمارے شہر کراچی کے جید عالم دین حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں یہ لوگوں نے افواہ اڑائی کہ مولانا طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ سالانہ 12 کروڑ روپے کی آمدنی رکھتا ہے، اس کو سالانہ 12 کروڑ روپے کی آمدنی ہے۔ تو بھائی کیا ہوا، اگر کسی عالم کے پاس اتنی آمدنی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی ایک عالم تو آپ کی محتاجی سے بچ گیا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی عالم جو ہے وہ ترقی نہ کرے، کوئی بھی عالم جو ہے وہ کاروبار نہ کرے، کوئی بھی عالم جو ہے وہ اسی طریقے سے جو کمانے کے ذرائع ہیں اس کو اختیار نہ کرے، بس ہمیشہ کے لیے ہمیں نمازیں پڑھاتے رہے، ہمارا محتاج رہے اور ہمارے جیبوں کی طرف دیکھیں؟ آپ یہی چاہتے ہیں نا؟ تو یہ بالکل نہیں ہوگا۔ علماء خوددار ہیں، علماء خود پسند ہیں، علماء کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، اور علماء ترقی کرے تو ہمیں خوشی ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے تو میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں، اگر ایک عالم تھوڑا سا کمائے اپنے ضرورت کے لیے تو آپ کو تو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ افواہیں پھیلا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی کسی دنیاوی اعتبار سے مشہور شخصیت یا کوئی یوٹیوبر جیسے ڈکی بھائی ہیں، نادر ہیں، جو مشہور یوٹیوبر ہیں، وہ مہینے میں کروڑوں کے حساب سے کماتے ہیں، کبھی آپ میں سے کسی شخص نے ان کی آمدنی کے بارے میں بات کی؟ کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اگر طارق مسعود صاحب سال میں اتنا کما سکتا ہے اور کمائے گا بھی تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر آپ لوگوں کی تنگ نظری صرف اتنی ہے کہ اگر علماء کمائے تو آپ کو باتیں کرنا ہے، اگر کوئی دنیا والا آدمی کمائے تو اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا ہے۔ اگر نشانے پہ لانا ہے تو علماء کو لانا ہے، عام لوگوں کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ یہ لڑکیاں ٹک ٹاک میں، یوٹیوب کے ویڈیوز میں اور دیگر اس میں ناچ کر جو ارننگ کر رہی ہیں، پیسے کما رہی ہے، کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ کبھی کسی نے ان کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ نہیں۔ اگر کی ہے تو مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں کی ہے، جو ایک عالم دین ہے،
جید عالم دین ہے، اس کے تقریروں سے اور اس کے گفتگو سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں اور وہ تاریکیوں سے نکل کر روشنی میں آ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔